السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری رمضان المبارک کے کورس کے تعلق سے یہ 14ویں نشست ہے، اور آج انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے تعلق سے بات کریں گے، کیونکہ اللہ ماشاءاللہ اب رمضان کا جو درمیانی اور آخری عشرہ ہے، عام طور سے لوگوں کی توجہ ان دنوں میں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جانب ہوتی ہے، لہذا آج اس پر تھوڑی سی بات چیت ہوگی، اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تھوڑی سی بات چیت کل ہو جائے گی، کیونکہ یہ مضمون اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کو ایک نشست کے اندر سمیٹنا تو تھوڑا مشکل ہے۔ کوشش کریں گے، اگر کامیاب ہوگا تو ٹھیک، ورنہ انشاءاللہ باقی کی بات چیت کل عرض کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، زکوٰۃ جو ہے یہ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ زکوٰۃ ان میں سے ایک بہت اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، تو کئی جگہ زکوٰۃ کا ذکر جو ہے نماز کے ساتھ ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا، طریقہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے، یعنی کہ مالداروں سے، مسلمان مالداروں سے زکوٰۃ وصول فرمایا کرتے تھے، زکوٰۃ خود لے کر کے جمع کیا کرتے تھے۔ اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لگاتے تھے، اور وہ مالداروں کے پاس جاتے تھے اور ان سے باقاعدہ زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس کو بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا، اور بیت المال سے پھر جو قوم کے غریب لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، بیوائیں ہیں، ان سب کے لیے، اپاہج وغیرہ جتنے بھی اس میں آتے ہیں، سب کے لیے جو ہے بیت المال سے ایک سلسلہ چلتا تھا۔ تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، اور مسلمانوں کے ہی غریبوں پر اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اب یاد یہ رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، ظاہر سی بات ہے کچھ ملک ایسے ہیں جو اسلامی حکومت سمجھے جاتے ہیں۔ جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں پر اسلامی سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے زکوٰۃ مالداروں سے وصول فرمایا کرتے تھے، اسی طریقے سے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں اور اپنے غریبوں کے اوپر اس کو تقسیم کریں۔ اچھا، جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں کیا کیا جائے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں تو دارالحرب ہے، یہ جو بھی ہے، لیکن اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے پھر اس میں کوتاہی ہوتی ہے۔ وہاں بھی یہ ہونا چاہیے، علماء نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، دھاکڑ ٹائپ کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، یا قوم کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، رہنما سمجھے جاتے ہیں، رہبر سمجھے جاتے ہیں، وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، غیر عالم بھی ہو سکتے ہیں، پھر یہ ایسی ذمہ داری ان لوگوں کی بن جاتی ہے کہ وہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کریں اور پھر لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کریں۔ میں خود اس بات کو کہتا ہوں، میں کئی سالوں سے یہاں پر ان باتوں کو کہہ رہا ہوں، مجھے تقریباً 7-8 سال ہو گئے یہ بات کہتے ہوئے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں کیونکہ ہندوستان میں کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں، دارالاسلام تو ہے نہیں، تو یہاں پر کیا ہے، ایک دکم پیل والا سسٹم ہے۔ جس نے زکوٰۃ دے دی، جس پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ نہیں دیتے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہوگا یہ کہ جب کوئی ایک باقاعدہ نظام ہوگا، ایک سسٹم ہوگا، ایک جو ہے زکوٰۃ کے لینے کا معاملہ ہوگا کہ زکوٰۃ لی جائے گی، وصول کی جائے گی، تو پھر لوگوں کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ہوگا کہ ہاں بھائی اب زکوٰۃ لینے والے آئیں گے، ہمیں دینی پڑے گی، ہمیں اپنے مال کا حساب دینا پڑے گا۔ بس بعض بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ GST جیسی سزا ہمیں ملی ہے حکومت نے۔ اب دیکھیے، حکومت ہے وہ بھی تو ہم پر مسلط ہو گئی نا انہی باتوں کی وجہ سے۔ کہاں 28%، 18% ہم لوگ GST دے رہے ہیں، اور یہ معاملہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہم کتنی غفلت ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، جیسے میں بھی تھوڑی دیر پہلے کہنے والا تھا اس بات کو، ہمارے یہاں پر زکوٰۃ دینے کا جو نظام ہے وہ انتہائی بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے۔ زکوٰۃ کا نظام ہمارے یہاں اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کوئی شخص زکوٰۃ دے رہا ہے اور ایک شخص وہ جو زکوٰۃ کو وصول کر رہا ہے، یہ زکوٰۃ کا وصول کرنے والا جو ہے اس بات کا خیال رکھے، یا اگر وصول کرنے والا نہیں بھی ہے
زکوٰۃ کا دینے والا خود اس بات کا خیال رکھے کہ جب یہ زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ اس طریقے سے دے، مثال کے طور پر 100 لوگ ہماری زکوٰۃ کو لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور میری زکوٰۃ ہے 1 لاکھ روپے، مان لیجیے جتنی میرے پاس زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس کی رقم 1 لاکھ روپے بنتی ہے، اور 100 لوگ لینے والے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہزار روپے تقسیم کر دیا، 100 لوگوں میں زکوٰۃ بانٹ دی۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا راشن، کھانا پینا، کپڑا، ضروریات میں وہ پیسہ خرچ کر کے دوبارہ غریب ہو جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ تو ہماری ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو زکوٰۃ کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوتا۔ مقصد کیا ہے زکوٰۃ کا؟ غربت کو ختم کرنا۔ یہ میری بات بہت دھیان سے توجہ سے سنیے گا، اور اگر ہو سکے تو اس پر اپنے اطراف میں، اپنے ماحول میں عمل کروانے کی کوشش کیجیے گا۔ ابھی تک تو یہ بات مجھ تک ہے، اب انشاءاللہ میرے ذریعے سے آپ تک جائے گی، اور آپ کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں یہ بات بہت آگے تک جائے، بہت آگے تک جائے، جانی چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم 100 لوگوں کو زکوٰۃ میں ہزار روپے دینے کے بجائے اگر ہم ان میں سے 10 لوگوں کو چن لیں، 10 لوگوں کو ہم نے چن لیا اور ہزار کے بجائے ہم نے ان لوگوں کو 10 ہزار روپے دے دیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کو 10,000 روپے دے کر ان کا کوئی کام شروع کرائیں، جس سے اپنا پیسہ پیدا کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو، وہ خود اپنا پیسہ پیدا کرنے کی جو ہے مہارت حاصل کریں، اپنا کوئی کاروبار کریں، اپنا کوئی بزنس کریں۔ اگر یہ کام 10,000 میں نہیں ہوتا تو زیادہ میں کریں، کچھ ایسا کریں، بیٹری رکشہ ہو گئی، آٹو رکشہ ہو گئی، یا کوئی چھوٹی موٹی دکان ہو گئی، کوئی ٹھیا ہو گیا، جس سے وہ اپنے کمائی کا ذریعہ بنائے، اسباب اس کے شروع ہو جائیں۔ اگر یہ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ ہوگا یہ کہ یہ 10 لوگ زکوٰۃ کو لینے کے بعد آنے والے سال میں بہت امید ہے یہ 10 کے 10 یا ان میں سے 2 4 5 آنے والے سال میں زکوٰۃ کو لینے والے نہیں بلکہ زکوٰۃ کو دینے والے بن جائیں، ان کا بزنس چل پڑے اور اپنی زکوٰۃ کو دینے والے بن جائیں۔ اس طرح سے ہمارے معاشرے کی غربت ختم ہوگی، اور یہ بات کئی علماء نے اپنی بہت ساری کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ اس پر عمل نہیں ہے ہمارے یہاں، اس پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کہ جنہوں نے وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ لوگ وہ تھے، ایک قبیلہ تھا جنہوں نے باقاعدہ انکار کر دیا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ اللہ کے رسول کے ساتھ چلی گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک جانور کی رسی زکوٰۃ میں دیتے تھے تو میں وہ بھی وصول کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق سے ایسا کام لیا، ورنہ ایک فتنہ تھا وہ کھل جاتا۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے، حالانکہ ویسے رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینے کا ایک مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کے اندر کوئی نیک کام کرو تو اس کا جو 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ اسی لیے جو ہے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے۔ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا حساب لگانا آسان ہو جاتا ہے، رمضان سے رمضان، ہاں بھائی سال پورا ہو گیا۔ اس معاملے میں یہ بات یاد رکھیے گا، جو لوگ انگریزی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان کے یا اردو مہینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں دیتے، ان سے غفلت ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ وہ انگریزی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا کہ انگریزی مہینے اور اردو مہینے، ان دونوں کے اندر سال میں 10 دنوں کا فرق پڑتا ہے، 9-10 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے، اور یہ 10 دنوں کا فرق ہر سال پڑتا ہے، ہر سال پڑتا ہے، ہر سال پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان گرمیوں میں آتے تھے، اب تھوڑے بہت جو ہیں وہ گرمیوں سے نکلتے جا رہے ہیں، اور آنے والے 4-5-10 سالوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رمضان ٹھیٹھ سردیوں میں آئیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ ہر سال 10 دنوں کا 9 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے، اور یہ فرق پڑتے 36 سالوں میں 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ روزانہ ہر سال آپ 10 دن کا حساب لگا لیجئے، 36 سالوں میں 360 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو جہاں پر انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 36 سال ہوتے ہیں، وہیں پر اردو مہینوں کے اعتبار سے 37 سال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آ کر کے یہ غفلت ہو جاتی ہے کہ انگریزی مہینوں کے سال سے زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ کو پورا سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ 36ویں سال اس کی زکوٰۃ ڈبل ہو چکی ہوتی ہے، اس کو 37ویں سال کی ایک زکوٰۃ اور دینی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ غفلت ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کے امکانات کم ہیں، لیکن ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں پھر وہ 37ویں سال آ کر کے 36ویں سال آ کر کے ڈبل زکوٰۃ دیں انگریزی مہینوں کے اعتبار سے اگر دیں تو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سردردی کو پالنے سے بہتر ہے آپ سیدھا آپ اردو مہینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں، اور اردو مہینوں میں آپ رمضان کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں تاکہ آپ کا حساب کتاب آسان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یعنی کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک تفسیر کی ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتوی جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس آیت کے تحت
کہ وہ یہ جو سونا چاندی ہے جو یہ جمع کرتے تھے اور لوگوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے تھے، یہ سونا چاندی قیامت کے دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، جلایا جائے گا اس کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سونا وغیرہ جب جل جائے، تپ جائے، تو وہ لال ہو جاتا ہے، سرخ انگارہ ہو جاتا ہے. اور پھر جلانے کے بعد اس سے ایسے لوگوں کے ماتھے کو داغا جائے گا، نشان لگایا جائے گا ان کے ماتھے پر، اور ان کے کندھوں پر نشان لگایا جائے گا، اور ان کی کمر پر نشان لگایا جائے گا. ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب کوئی غریب شخص، علماء نے تفسیر کی ہے اس کی، جب کوئی غریب شخص اس سے مال مانگتا تھا تو یہ اپنے ماتھے پر اس کے بل آ جاتے تھے، تیوڑی پر بل آ جاتے تھے، اور اس سے اپنی جان چھڑانے کے یا تو دائیں مڑتا تھا یا بائیں مڑتا تھا. اس لیے تیوڑی پر نشان لگایا جائے گا یا دائیں اور بائیں کندھوں پر نشان لگایا جائے گا. اور پھر جان چھڑانے کے لیے اپنی پیٹھ دکھا کر کے اس کو جاتا تھا تو پھر کمر پر نشان لگایا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے اس دردناک عذاب سے ہم سب کی. بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے وقت پر زکوٰۃ ادا کیا کریں. جو بھی مال اور دولت ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ہمارا نہیں ہے. اس میں سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو تھوڑا سا مال غریبوں پر خرچ کرنے کو کہتا ہے تو کیا اس میں ہمارے لیے قباحت کی بات ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ غریبوں کو دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ورنہ پرانی امتوں کے بارے میں یاد ہے کہ وہ زکوٰۃ، قربانی وغیرہ جو کچھ دیتے تھے وہ غریبوں کو نہیں دیا جاتا تھا، وہ پہاڑ پر یا کسی میدان میں رکھ دیا کرتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیا کرتی تھی. اس سے پتہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ ان کی زکوٰۃ قبول ہو گئی ہے. تو ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے، ہمارے یہاں تو غریب کو دے دو. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کا مال ہے اور ہمیں اس میں ذرا بھی جو ہے تعامل نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے دنیا داروں کے اندر بھی اس کی ایک بہت اچھی سی مثال موجود ہے. جب ہم کوئی پھل خریدتے ہیں، مثال کے طور پر تربوز خریدتے ہیں، خربوزہ خریدتے ہیں، کیلا خریدتے ہیں، انار خریدتے ہیں اور اس قسم کے بہت سارے پھل خریدتے ہیں. جب یہ چیزیں خریدتے ہیں، سبزی خریدتے ہیں، مٹر خریدتے ہیں، تو ان کے چھلکے اتارتے ہیں. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. 1 کلو کے پھل میں 100 گرام 150 گرام چھلکا چلا جاتا ہے، جاتا ہی نہیں جاتا. ہمیں کبھی بھی افسوس نہیں ہوتا کہ اس کا بھی پیسہ میں نے دیا تھا یہ جا رہا ہے. مال کے اندر ہمیں ایسا کیوں افسوس ہوتا ہے؟ جب پھلوں کے اندر چلے جانے میں، پیکنگ کے چلے جانے میں، چھلکوں کے چلے جانے میں ہمیں افسوس نہیں ہوتا، حسرت نہیں ہوتی، تو مال کے خرچ کرنے میں جو کچھ ہے بھی اللہ تعالیٰ کا، ہمارا ہے بھی نہیں، بس ایک خاص وقت کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، اس کے اندر میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے. چلیے اب زکوٰۃ کے تعلق سے چند ایک سوالات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے سوالات پڑھتا ہوں اور ان کے جوابات آپ کو دیتا ہوں. آپ سے درخواست یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب آپ سنیے گا اور ہو سکے تو کاپی وغیرہ کے اندر اس کو لکھ لیجئے گا اور اس پر عمل کیجئے گا. سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، علماء نے فرمایا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو اور اس پر سال گزر جائے، 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر رقم ہو. سونا چاندی نہ ہو لیکن اتنا پیسہ ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو یا 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو، اور اس پر سال گزر جائے، اور جس کے پاس یہ پیسہ ہو وہ عقل مند ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. سال کا گزرنا شرط ہے. اگر کسی کے پاس نصاب ہو لیکن سال اس پر گزرا نہ ہو تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہو. دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے پاس نصاب کا مال تو ہو لیکن اتنا ہی اس کے اوپر قرض ہو، تو وہ ایسا شخص زکوٰۃ ادا کرے یا قرض ادا کرے. تو علماء نے فرمایا کہ پہلے قرض ادا کرے، قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ایک سوال جو بہت زیادہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، میں اس کا جواب دے دوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی 52.5 تولہ چاندی اس کی رقم تو بہت کم ہے اور 7.5 تولہ سونا اس کی رقم بہت زیادہ ہے، تو دونوں کے نصاب میں جوڑ کیا بیٹھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے اس کا نصاب اگر ہم لگائیں، حساب کتاب لگائیں آج کے حساب سے، تو تقریباً 25-27 ہزار روپے بیٹھتے ہیں. تقریباً آپ پوچھ لیجیے گا مارکیٹ ویلیو کیا ہے، 25-27 ہزار روپے بیٹھتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کے. 30,000 سمجھ لیجیے، زیادہ لمبا چوڑا بڑا بتا دوں میں، بڑا چڑھا گیا. تو کہاں 25-30 ہزار اور کہاں 7.5 تولہ سونا، اس کی تو رقم پھر لاکھوں کے اوپر جاتی ہے. تو ان دونوں کے نصاب میں جوڑ کیا ہے؟ اور اگر کسی کے پاس رقم ہو تو وہ رقم چاندی کے نصاب کے حساب سے زکوٰۃ دے یا سونے کے نصاب کے حساب سے زکوٰۃ دے. تو یہ بات یاد رکھیے گا. علماء نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ پیسہ ہو، نہ اور کوئی چیز ہو، صرف سونا ہو اور کچھ بھی نہ ہو، تو ایسا شخص سونے کے نصاب کے حساب سے زکوٰۃ دے گا، 7.5 تولہ سونا. اور اگر کسی شخص کے پاس زکوٰۃ کو واجب کرنے والی نصاب کی 2 الگ الگ چیزیں ہو جائیں، سونا ہو، چاندی ہو، یا سونا نہ ہو یا کچھ ہو، مطلب 2 چیزیں ہوں، صرف سونا نہ ہو، سونا، پیسہ، نقدی، کچھ بھی، زیور وغیرہ کچھ بھی،
جو نصاب کو واجب کرتی ہیں، زکوٰۃ کو واجب کرتی ہیں، ایسی 2 چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر ایسا شخص سونے کے نصاب سے نہیں بلکہ چاندی کے نصاب سے زکوٰۃ دے گا، جو 25-30 ہزار روپے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ ہر طرح کی کرنسی پر، کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، کسی بھی ملک کی جو ہے وہ کسی بھی ملک کا نوٹ ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہو تو۔ اپنے ملک کے حساب سے حساب لگا لیجئے گا۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرض دے رکھا ہے، میں نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور وہ قرض واپس نہیں آ رہا، تو وہ پیسہ جو میں نے قرض دے رکھا ہے کیا اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، یہ بات یاد رکھنا کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے تو جس سے پیسہ واپس آنا ہے اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں امید ہے ہاں یہ پیسہ کھائے گا نہیں، دے دے گا، دیر سے دے گا لیکن دے دے گا۔ اس صورت کے اندر یہ بات یاد رکھنا کہ اس پیسے کی زکوٰۃ آپ پر ہے، جب بھی وہ پیسہ آئے گا آپ اس کی زکوٰۃ دیں۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سال اس پر زکوٰۃ کا فرض ہو گیا ہو، سال گزر گیا ہو تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو اب وہ مال نہیں بھی آیا تب بھی آپ اس کی زکوٰۃ دیں۔ جب آ جائے گا تب آپ کا مال، آپ اس کے مالک سمجھے جائیں گے، مالک تب بھی سمجھے جائیں گے آپ، لیکن قبضہ آپ کا جب ہوگا جب وہ آپ کے پاس آئے گا، لیکن جب تک قبضہ نہ ہو تب بھی آپ اس کی زکوٰۃ دیں۔ ہاں، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ پیسہ نہیں آ رہا تو آپ اس کی زکوٰۃ ابھی نہ دیں، جب وہ پیسہ آ جائے پھر اس پیسے کی زکوٰۃ آپ دے دیں۔ مان لیجیے 5 سال میں 6 سال میں وہ پیسہ آتا ہے تو پھر 5 سال اور 6 سال کی ساری زکوٰتیں آپ اس کی دیں گے ایک ساتھ۔ آپ چاہیں تو ابھی سے اس کی زکوٰۃ دے دیں، آپ چاہیں تو جب وہ مال آ جائے تب دے دیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ ایک طریقہ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ اس پیسے کی جتنی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے اتنا پیسہ آپ لے جائیں زکوٰۃ کی نیت سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد اگر وہ پیسہ ہے اور وہ نہیں دے رہا تو اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ غریب ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو آپ زکوٰۃ کا پیسہ لے جائیں، اس کو دے دیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ بتانا بھی چاہیں نہیں بتانا چاہیں نہیں بتائیں، بتانا چاہیں بتا دیں، دونوں طرح اختیار ہے۔ آپ نے اس کو پیسہ اس کے سامنے رکھ دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب آپ اس سے کہیں کہ وہ قرضہ جو میں نے تمہیں پہلے دیا تھا وہ مجھے واپس کرو، اور انہی پیسوں کو جو آپ نے زکوٰۃ کے لیے اس کو ابھی دیا 1 منٹ پہلے وہی پیسہ وہ آپ کو واپس کر دے، اور اگر نہ دے تو آپ اس کی پٹائی بھی لگا سکتے ہیں۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ پہلے قرضہ لے لیا وہ نہیں دے رہا، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور قرضہ واپس مانگ رہا ہوں، تیرے پاس ہے تو پھر بھی نہیں دے رہا، تو آپ مار کے بھی اس سے پیسہ واپس لے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے کہ وہی مالدار ہوتے سراتی نہ دینے وہ نہیں دے رہا، تو اس صورت کے اندر پھر اس پیسے کی زکوٰۃ نہیں جو اس کے پاس ہے، کیونکہ وہ دے گا ہی نہیں، جب وہ آئے گا ہی نہیں پیسہ تو پھر اس کی زکوٰۃ بھی نہیں بنتی۔ اگر کوئی شخص دکان، مکان، فلیٹ، پلاٹ اس طرح کی کوئی چیز لے لے تو کیا ان چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ ہاں، یہ بات یاد رکھنا، اگر کسی شخص نے کوئی دکان لے لی، کوئی مکان لے لیا، کوئی فلیٹ لے لیا، کوئی پلاٹ لے لیا، کوئی ایسی چیز لے لی، اس صورت کے اندر اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس شخص نے یہ چیزیں بعد میں بیچنے کے لیے لی ہیں کہ جب ان کی قیمت بڑھے گی میں بیچ دوں گا، تو پھر جب یہ بیچے گا اس پر زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی۔ اور اگر کسی شخص نے بیچنے کے لیے نہیں لیا بلکہ اس لیے لیا کہ میں برتوں گا یا میرے بچے لیں گے، تو علماء نے فرمایا کہ ایسا شخص 50-100 مکان بھی لے لے، 100 پلاٹ بھی لے لے، فلیٹ بھی لے لے، ایک پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیچنے کی نیت سے نہیں لیا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے لیا ہے، کتنے لے لے اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، ایک پر بھی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور اگر کسی شخص نے لیا لیکن کوئی طے نیت نہیں تھی، متعین نہیں تھی کہ میں خود استعمال کروں گا یا بچوں کو دوں گا، تو علماء نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر اس کو چاہیے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر بعد میں اس کو بیچے گا پھر زکوٰۃ بن جائے گی جب بھی بیچے گا۔ تو اگر کسی شخص کا کسی دکان مکان سے کرایہ آتا ہو تو کیا اس دکان مکان پر زکوٰۃ ہے؟ حساب لگایا جائے گا۔ علماء نے فرمایا اگر کسی شخص کی زکوٰۃ آتی ہو، مطلب ایک شخص جو ہے وہ کسی نے اپنا مکان کرائے پر دے دیا یا کسی نے اپنی دکان کرائے پر دے دی، اب ظاہر سی بات ہے مان لیجیے لم سم 5,000 روپے کرایہ آ رہی ہے، 5,000 روپے، تو 5,000 روپے کا سالانہ جو کرایہ ہے وہ بنتا ہے 60,000 روپے، تو چاندی کا نصاب میں نے بتا دیا آپ کو 25-30 ہزار، یہ نصاب سے زیادہ بن گیا، کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، مکان دکان پر نہیں۔ اس مکان یا دکان سے جتنا کرایہ آپ سالانہ وصول کرتے ہیں وہ کرایہ اگر نصاب سے زیادہ ہے یا نصاب ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، اس کا 2.5% بنتا ہے آپ کو۔ بہت آسان ہے، ہم سب جانتے ہیں 2.5%، جتنا بھی آپ کے پاس ایسٹس ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس جو بھی چیزیں زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، ان سب کا حساب لگا لیں، اس کا جو ہے آپ زکوٰۃ دیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ میں آپ کے استعمال کی جو چیزیں وہ نہیں لکھی جائیں گی۔ آپ کی دکان، آپ کا مکان جس میں آپ رہتے ہیں، آپ کی دکان جس میں آپ کام کرتے ہیں، آپ کی گاڑی جو آپ چلاتے ہیں، آپ کے کپڑے، یہ سب چیزیں زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ آپ کے گھر کے برتن، یہ سب چیزیں زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ کاؤنٹ کیا ہوگا؟ ضرورت سے زیادہ چیزیں، گھر، کپڑا،
گاڑی، فرنیچر، برتن، جو چیزیں اپنی روزمرہ کی ضرورت میں آپ استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ ان چیزوں کے بعد جتنا پیسہ، زیور، روپیہ پیسہ آپ کے پاس ہے وہ چیزیں کاؤنٹ ہوں گی، وہ نصاب بنائیں گی۔ ضرورت کی چیزیں، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، یہاں تک کہ فیکٹریوں میں جو مشینیں بندے کی لگی ہوئی، جن مشینوں سے بندہ کام کرتا ہے، وہ مشینیں بھی فیکٹری میں اس کی کاؤنٹ نہیں ہوں گی، چاہے BCO مشینیں ہوں۔ گاڑیاں بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گی، چاہے BCO کار ہوں۔ بائکس بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گی، اسکوٹی وغیرہ یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، کپڑے کاؤنٹ نہیں ہوں گے، موبائل کاؤنٹ نہیں ہوگا، ان کی یہ انکاؤنٹیبل ہے، ان کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اس کے بعد کی جو چیزیں ان کو گنا جائے گا۔ اچھا وہ یہ بات آ گئی، پہلے وضاحت کرنی تھی لیکن بھول گیا تھا میں، اچھا وہ وضاحت آ گئی۔ اگر کوئی شخص دکان وغیرہ پر کام کرتا ہو تو اس کی دکان کے مال پر بھی زکوٰۃ ہے کیا؟ دکان کے مال پر زکوٰۃ کی 3 شکلیں ہیں، تینوں کو سن لیجئے، تینوں کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ ایک شخص جو ہے مان لیجئے بنیا ہے، پرچون کا کام کرتا ہے، دکاندار ہے، تو وہ شخص پیچھے سے مارکیٹ سے اپنا مال بیچنے کے لیے مارکیٹ سے مال لایا، ہول سیل پرائس پر لایا اور اس نے مال بھر لیا۔ ابھی یہ مال بکا نہیں آگے، ابھی یہ صرف لے کر کے آیا ہے۔ تو علماء نے فرمایا ایک شکل یہ ہے کہ اس سارے مال کا جتنی بھی اس کی خرید ہے اس کا حساب لگائے، اور جتنا یہ مال ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ میں دے دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ یہ شخص مال لایا اور ابھی اس نے جو ہے یہ بیچے گا، لیکن ہول سیل پرائس پر بیچے گا۔ ہو سکتا ہے یہ 1 لاکھ روپے کا مال لایا ہو، تو پہلی شکل تو یہ 1 لاکھ کا 2.500 روپے نکال دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسری شکل یہ کہ 1 لاکھ کا مال لایا ہے لیکن جب یہ بیچے گا ہول سیل پرائس پر تو 2 لاکھ کا بیچے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہاں بہتر یہ ہے کہ یہ 2 لاکھ یعنی کہ 5,000 زکوٰۃ دے، 2.5%، 2 لاکھ کا 5,000 بنتا ہے تو یہ 5,000 کی زکوٰۃ دے ہول سیل پرائس پر۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ یہ شخص ہول سیل پرائس پر نہیں بیچے گا بلکہ ریٹیل پرائس پر بیچے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے بیچے گا، اور ریٹیل پرائس پر بیچنے کے شکل میں اس کا نفع بڑھ جاتا ہے۔ ہول سیل میں بیچتا تو 2 لاکھ کا پڑتا، اور ریٹیل میں بیچے گا تو یہ 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا جائے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ سب سے بہتر شکل زکوٰۃ کی یہ ہے کہ یہ شخص ریٹیل پرائس پر بیچنے کے بعد جو اس کی انکم بنے گی اس کا 2.5% دے، باقی اگر یہ ہول سیل پرائس میں جو اس نے پیچھے سے خریدا تھا اس کی زکوٰۃ دے دے گا تو بھی ادا ہو جائے گی، اور ہول سیل پرائس میں بیچنے کے بعد زکوٰۃ دے گا تو بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ریٹیل میں بیچنے کے بعد جو سب سے اعلیٰ جو ہے اس پر زکوٰۃ دے۔ اللہ تعالیٰ سخیوں کو پسند کرتا ہے۔ فیکٹری کے مال پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں یہ بتا دیجیے۔ ہاں، ایک ہی بھائی کا دوسرا سوال آ گیا۔ فیکٹری کے مال کے اندر بہت سارے مال ایسے ہوتے ہیں جو ہم پیچھے سے لا کر کے، یعنی کہ کمپنی نے ہمیں کوئی چیز بنانے کے لیے دی، اس بنانے کے لیے ہم اپنے پاس سے کچھ مٹیریل لگاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو جو مٹیریل ہم پیچھے سے خرید کر لاتے ہیں، ایک تو مٹیریل وہ ہے جو خرید کر ہم لائے ہوئے اور رکھا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں خام مال، یہ رکھا ہوا ہے، استعمال نہیں ہوا ابھی۔ اور مٹیریل کی دوسری کیٹیگری وہ ہے جو مشینوں میں چل رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، کمپنی کے لیے مال بنانے میں تیار ہو رہا ہے۔ اور تیسرا مال وہ ہے جو مال بن کر تیار ہو چکا، رکھا ہوا ہے، جانا ہے پارٹی کے پاس، یہ ایک مال ہے۔ ایک مال وہ جو ابھی استعمال نہیں ہوا، رکھا ہوا ہے، بعد میں استعمال ہوگا۔ دوسرا وہ جو استعمال میں چل رہا ہے، اور تیسرا وہ جو استعمال ہو کے مال بنا کے تیار کر کے ہم نے رکھ دیا۔ تینوں پر زکوٰۃ ہے، تینوں کا 2.5% نکالیے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ پہلے ہی دے دے، مثال کے طور پر عید کے بعد زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو اور یہ شخص عید سے پہلے زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں بھائی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص عید کی یعنی کہ عید یا بقرعید کے بعد بھی اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہو اور وہ پہلے ہی دے دے، رمضان میں دے دے، تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بلکہ پچھلے سال تو جب لاک ڈاؤن لگا تھا لوگوں نے 4-4 5-5 سال کی زکوٰۃ دی ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص 4-5 سال کی بھی زکوٰۃ کا حساب لگا کر یہ دے دے تو 4-5 سال کی اس کی چھٹی ہو جائے گی، فری ہو کے بیٹھ جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سکوٹی پر مکان لینے کے بعد جو پیسہ ہم نے سکوٹی کو دیا ہے مکان مالک کو، اس پیسے پر ہماری زکوٰۃ ہے کیا؟ بھائی پہلی بات تو یہ سکوٹی کا جو معاملہ ہے نا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ جائز ہے ناجائز ہے، علماء سے پوچھ لیجئے گا، علماء بتا دیں گے۔ لیکن بہرحال اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جب بھی آپ مکان خالی کریں گے وہ پیسہ آپ کو واپس دیا جائے گا، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ زکوٰۃ کے بدلے میں اپنی دکان یا فیکٹری کا مال دے دینا، مثال کے طور پر میری دکان راشن کی ہے تو کیا میں زکوٰۃ میں پیسے کے بجائے راشن دے سکتا ہوں؟ ہاں بھائی، آپ سامان بھی دے سکتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سامان بھی دے دے تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص، جیسے آپ نے کہا پرچون کی دکان ہے تو اپنا راشن، گھی، تیل، آٹا، دال، چاول بھی دے سکتا ہے۔ کوئی شخص فرنیچر کی دکان ہے اور فرنیچر کی دکان میں وہ بیڈ، کرسی، الماری ایسی چیزیں تیار کرتا ہے تو وہ یہ چیزیں بھی دے سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کا پرانا سامان زکوٰۃ میں دینا چاہے، خراب نہیں، پرانا، یاد رکھیے گا دونوں میں فرق ہوتا ہے۔
پرانا ہوتا ہے لیکن خراب نہیں ہوتا، اور خراب تو پھر خراب ہی ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ خراب سامان اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بھائی۔ مری ہوئی مرغی اللہ کے نام، وہ ایک شخص مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا پکڑنے کے لیے، دیسی مرغی تھی، آتی نہیں آئی، بھاگتا رہا، مرغی بھی آگے بھاگتی رہی، بھاگتے بھاگتے ہائی وے پر آ گئی، ٹرک جا رہا تھا، مرغی ٹرک کے نیچے آ کے مر گئی۔ تو یہ شخص کہنے لگے یا اللہ میں اس مرغی کا ثواب میرے ابا مرحوم کو پہنچے، مری ہوئی مرغی اللہ کے نام، یہ مثال۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے خراب سامان۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنے گھر کے سامان کو استعمال کرتا ہے اور وہ سامان جو ہے وہ پرانا ہو گیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں نیا لے آؤں اور پرانا دے دوں اور میری زکوٰۃ کٹ جائے، تو ادا ہو سکتی ہے۔ اس میں الماری دے سکتا ہے، فریج دے سکتا ہے، بیڈ دے سکتا ہے، اور دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مارکیٹ ویلیو پوچھ لے۔ مثال کے طور پر واشنگ مشین دے رہا ہو تو واشنگ مشین پرانی دے رہا ہے تو پوچھ لے کہ پرانی واشنگ مشین کی اس کنڈیشن کی اس وقت کتنی قیمت ہوتی ہے، وہ دے دے اور اتنی قیمت زکوٰۃ میں لگا لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی کو زکوٰۃ میں دوائی دلوا دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کسی بیمار کو دوائی دلوانے سے، آکسیجن سلنڈر دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے اندر سامنے والے کو مالک بنانا ضروری ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر آپ کسی کو لے گا ڈاکٹر کے یہاں، کوئی بیمار تھا، پریشان تھا، غریب تھا، مستحق تھا، آپ نے اس کو زکوٰۃ نہیں دی، آپ نے کہا چلو میں تمہیں دوائی دلوا دوں، وہ چلا گیا، گردن جھکا کے بیٹھا ہوا ڈاکٹر کے سامنے، ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کیا، دوائی دے دی، آپ نے ڈاکٹر کو پیسے دے دیے، اس سے اس کو دوائی تو مل جائے گی، اس کی مدد بھی ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ ہم نے جیب سے نکالا، اس کی جیب میں ڈال دیا، اس کو اختیار دے دیا، چاہے وہ شراب بھی پی لے اب، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کی تب ہوگی جب وہ اس پیسے کا مالک بن جائے گا۔ مالک کب سمجھا جاتا ہے؟ مالک تب سمجھا جاتا ہے جب بندہ اس پیسے کو اپنی مرضی سے خرچ کرے اور دوسرا اس پر کوئی آبجیکشن نہ کر سکتا ہو، یہ ہے مالک بننا۔ تو اگر آپ نے ڈاکٹر سے دوائی دلوا دی یا آکسیجن سلنڈر دلوا دیا تو اس میں زکوٰۃ کہاں ادا ہوئی آپ کی؟ اس کو مالک بنائیے، پھر اپنی مرضی سے وہ اپنا، ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی غریب بچی کی شادی ہے اور اس کو پیسہ نہیں دیا، اس کے سینکڑوں مہمان آنے، اس کی دعوت کر دی، اس کے لیے کھانا پکوا دیا اور وہ سینکڑوں لوگ آ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اس سے۔ جس کو آپ پیسہ دے رہے ہیں اس کو مالک بنائیے، پھر وہ اپنی مرضی سے سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلائے، ہزاروں کو کھلائے، اس کا معاملہ ہے۔ آپ کی زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب آپ اس کو مالک بنا دیں گے۔ اچھا جی، 20 سال میں آیا ہوا مال کیسے ادا کریں؟ یعنی کہ اچھا سمجھ گیا، اگر کوئی شخص مان لیجیے 1 لاکھ روپے کا مالک ہے، آج مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں پہلا روزہ آیا، پہلے روزے کو اس پر 1 لاکھ روپیہ آیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلے روزے کو اس پر 1 لاکھ روپیہ آیا ہے، تو اب اگلے پہلے روزے کو، اگلے سال پہلے روزے کو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب یہ سمجھ لیجیے کہ بیچ میں سال پورا ہونے سے پہلے پہلے اس کے پاس 10 لاکھ روپے اور آ گئے، اب یہ زکوٰۃ 1 لاکھ روپے کی دے گا، یہ 11 لاکھ روپے کی دے گا۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے، اگر ایک شخص کسی دن یعنی کہ رمضان کے پہلے روزے کو 1 لاکھ روپے کا مالک بن گیا اور اگلے سال پہلا روزہ آنے سے 1 دن پہلے اس کے بعد 10 لاکھ روپے آ گئے، 1 دن پہلے بھی آ گئے، تو اب اگلے دن جب 1 سال پورا ہوگا یہ شخص پورے 11 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دے گا۔ سال پورا ہونے سے پہلے پہلے بیچ میں جتنا مال آئے گا اس سارے مال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ نابالغ کے زیور پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص اپنے نابالغ بچوں کے لیے کوئی زیور بناتا ہے، نیت یہ ہے کہ بچوں کا ہے، پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر بنایا اس لیے ہے کہ بھائی وہ ابھی ہم مالک ہیں، جب بچے بڑے ہوں گے تب یہ بچوں کو دے دیں گے، تو پھر اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن بھائی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مائنڈ گیم کھیلنا غلط ہے، یہ کہتے پھریں کہ ہم نے تو بچوں کے لیے بنایا ہے، یہ زیور تو ہے لیکن بچوں کے لیے بنایا اور بچے بالغ نہیں ہے اس لیے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور کوئی فنکشن آ جائے تو بیگم صاحبہ اس کو پہن لیں، غلط ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ اس کی ملکیت میں اپنی سمجھتے ہیں تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں، اور اگر بچے کو جو ہے اس کا بنایا ہے تو پھر بچوں کے لیے، پھر ان کی اجازت کے بغیر آپ استعمال نہ کریں۔ کیا مجنوں پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں، پاگل اور مجنوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کے کچھ لوگ الگ الگ پیسہ کماتے ہیں لیکن کسی کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں، لیکن اگر سارا مال ایک جگہ جمع کر دیں تو وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر گھر کے کچھ لوگ الگ الگ پیسہ کماتے ہیں یا ایک ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور سب کا اپنا الگ الگ معاملہ ہے، تو الگ الگ رقم پر کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر اس کے پاس کچھ پیسہ وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، اس کے پاس کچھ پیسہ وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، اس کے پاس کچھ پیسہ وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، تو کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس سارے پیسے کو اکٹھا کر دیا جائے اور سارا پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد نصاب کو پہنچ جائے اور اس سارے پیسے کا ایک شخص مالک سمجھا جاتا ہو، پھر اس پیسے پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ کیا زکوٰۃ دیتے وقت سامنے والے کو بتانا ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میری طرف سے ہدیہ ہے،
میری طرف سے تحفہ ہے، ضروری نہیں ہے بتانا۔ کیا ہر مہینے تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی؟ ہاں بھائی، اس طرح بھی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایسا، صرف رمضان میں زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ اپنی پورے سال کی زکوٰۃ کو منتھلی کر لیتے ہیں، ہر مہینے بانٹتے ہیں، تو اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سادات کو، سیدوں کو زکوٰۃ دینے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اچھا سوال پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہوتی ہے ان کو سادات، سید کہتے ہیں۔ آل رسول، بنو ہاشم ہیں، آل عباس ہے، آل علی ہیں، آل جعفر ہیں، ان حضرات کو زکوٰۃ دینے کی اجازت 2-3 وجوہات سے نہیں ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی وجہ تو یہ علماء نے فرمائی کہ یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ لوگوں کے پیسے کا میل کچیل ہوتا ہے، یعنی کہ لوگوں کا جو پیسہ ہے اس میں سے اگر میل کچیل نکالو تو یہ زکوٰۃ کا پیسہ بنتا ہے۔ اس کی حیثیت ایسی جیسے پیشاب پخانا، یعنی یہ دوسروں غریبوں کے لیے نہیں، اس اپنے لیے جو کما رہا ہے، تو لہذا یہ رقم جو ہے گری ہوئی سمجھی جاتی ہے، ذلیل رقم سمجھی جاتی ہے، لہذا گری ہوئی رقم سے، ذلیل رقم سے سرداروں کو، سیدوں کو ان کی مدد کرنا یہ ان کی توہین ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ ان کو بالکل ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی سید غریب ہو تو زکوٰۃ کے علاوہ کی رقم سے اور بہت اچھے پیمانے پر، اعلیٰ درجے پر ان کی جو ہے امداد کی جائے، لیکن زکوٰۃ نہ دی جائے۔ ایک وجہ تو یہ کہ گری پڑی رقم ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے زکوٰۃ کو دینا جائز قرار دیتے تھے تو بہت سارے لوگ، خبیث لوگ، حرام خور لوگ، نرسنگانند جیسے، وہ یوں کہتے تھے کہ دیکھو انہوں نے دین اسلام کی شروعات ہی اس لیے کری تھی تاکہ ان کے بچوں تک کی جو ہے وہ پرورش کا انتظام ہو جائے اور کوئی پریشانی نہ ہو، لہٰذا یہ تو سارا ڈھکوسلا اس لیے تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو لہٰذا بہت سے لوگ یوں کہہ سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے کو ہی بند کر دیا۔ اور ایک بہت بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز ہوتا تو یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے کہ یہ لوگ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے آل رسول کو ہی تلاش کرتے، اور امت کے جو دوسرے غریب ہیں وہ عام طور سے محروم رہ جاتے۔ انہی لوگوں کے لیے ساری ہمدردیاں اور انہی لوگوں کے لیے ساری جو ہے کوششیں ہوتی، امت کے دوسرے غریب طبقات کو شاید کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ لہٰذا یہ 2-3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ان کے لیے زکوٰۃ کا لینا اور دینا ان کو جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی کوئی مدد نہ کی جائے، مدد کرنی چاہیے، خوب کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص سید ہو تو اس کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن کیا اس کی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھر وہ بیوی اپنی مرضی سے اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا بہن بھائی کو ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بہن بھائی کو دے سکتے ہیں آپ اگر ضرورت مند ہو، ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کو اور اولاد کو، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور یہی سلسلہ اوپر تک ہے، باپ دادا پردادا، بیٹا پوتا پڑ پوتا، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایسا شخص جو کماتا دھماتا ہو، تندرست اور صحت مند بھی ہو، کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ لیکن ایسا شخص جو کم کماتا ہو، تندرست اور صحت مند بھی ہو، لیکن اس کے پاس نصاب نہ ہو تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کماتا ہو، اپنا روزمرہ کے خرچے پورے کرتا ہو اور صحت مند بھی ہو، تندرست بھی ہو، لیکن اس کے پاس اتنا حساب کتاب نہ ہو کہ اس کے پاس نصاب بنتا ہو اور وہ خود زکوٰۃ دیتا ہو، اس کے پاس نصاب نہ ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، تو پھر اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسا شخص جو جان بوجھ کر کے کماتا نہ ہو، کام نہ کرتا ہو، کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ایسے شخص کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ اور زیادہ کمانے سے جائے گا۔ ہم نے کسی کو زکوٰۃ دی، پھر اس غریب شخص نے اسی زکوٰۃ کے پیسے سے ہماری دعوت کری تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا مانگنے والوں کو رستے پر جو بھکاری ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھ لیجئے، اگر یہ مستحق ہو تو ان کو زکوٰۃ دیجیے، ورنہ عام طور سے ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، خود صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ اسی پر ہم اپنی نشست جو ہے ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اور بھی باتیں، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، کون ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی جو ہے وضاحت ہوگی۔ پروردگار ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔